للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک سفر میں ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اعرابی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تو نیکی کی طرف آتا ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا گواہی دے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے کہا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ببول کا درخت جو وادی کے کنارے کھڑا ہے، تب وہ زمین چیرتا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس سے آپ نے 3 مرتبہ شہادت دلوائی تو اس نے ویسے ہی کہا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام سے کوئی نشانی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سامنے کے درخت سے کہو کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ درخت اپنی دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے ہلا، اس کی جڑیں ٹوٹی، پھر زمین چیرتا شاخوں کو گھسیٹتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت بھی میرے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، جانور بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں، تو ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے یہ فیصلہ آپ اور میں کریں۔ اعرابی نے کہا اس کو حکم دیجئے کہ یہ اپنی جگہ پر واپس چلا جائے۔ پس وہ واپس ہوا اور اس کی جڑیں زمین میں داخل ہو گئیں اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا درخت وہ محروم نہیں رہا۔ حضور علیہ السلام کا حکم ماننے والا درخت اللہ نے اس کو ایسا نوازا، کریم نبی نے اس کو ایسا نوازا۔ اگر مسلمان رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے تو نبی پاک اسے کتنا نوازیں گے، اس پر کتنا کرم فرمائیں گے۔ اعرابی نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت نہیں مرحمت فرمائی۔ اعرابی نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور پائے مبارک کو بوسہ دوں، تو اس کو اس کی اجازت سرکار نے عطا فرما دی۔ پیارے بھائیوں،
آج کے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے یہ 4 دن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں، اس کے حکم کو ماننے میں گزاریں۔ آپ نے سنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم درخت بھی مانتے ہیں، بے جان چیزیں مصطفیٰ کا حکم مانتی ہیں، آقا سے پیار کرتی ہیں اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو احکام ہیں، ان کے ارشادات ہیں، ان پر عمل کریں، ان کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اور دوسرے بھائیوں کی اصلاح کریں، ہم نبی پاک کی محبت کو عملی طور پر اپنائیں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما دیجیے گا اور لائک اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اور مجھے عشق مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔